السلام علیکم معزز سامعین، تمام مسلمانوں کی متفقہ صحیح احادیث کی سلسلہ وار ان ویڈیوز کو سننے سے پہلے ثواب کی نیت فرما لیں۔ ان ویڈیوز میں اردو ترجمے کو اتنا آسان کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ کو کسی بھی دینی مسئلہ کو سمجھنے کے لیے زیادہ تر تشریح کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے دوست احباب کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے پیاروں کو اور ہماری فورسز کو ہر آزمائش سے بچائے۔ اللہ پاک ہمارے اعضاء کو آخر تک بندگی کے لیے سلامت رکھے۔ اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش فرمائے اور ہمارے پیاروں کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ ہمیں حلال کا رزق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں برے اخلاق سے، بری خواہشات سے، برے دوست سے، برے وقت سے، برے دن سے، بری رات سے، برے ہمسائے سے، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے، قرض سے، محتاجی سے، رزق میں کمی سے، ذلت سے، موت کی سختیوں سے بچائے۔ آخر میں میرے لیے خصوصی دعا کی التجا ہے کہ میرا پروردگار میری اس کاوش کو قبول کر کے اسے صدقہ جاریہ بنا دے اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ آئیے آج کی ویڈیو کو سماعت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے مؤذن بلا اجرت اور مزدوری ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے میری قوم کا امام مقرر فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں تمہاری قوم کا امام مقرر کر دیا ہے، مگر یہ یاد رکھو کہ نماز پڑھانے میں تم ان میں سے بہت زیادہ بوڑھے اور کمزور لوگوں کا خیال رکھنا اور نماز مختصر پڑھانا، اور ایسا مؤذن قائم کرنا جو اذان کہنے کی مزدوری نہ لے۔ معزز سامعین، اکثر اہل علم کے نزدیک بہتر یہی ہے کہ مؤذن اذان سے صرف نیکی کا ہی ارادہ رکھے۔ اکثر اہل علم اذان پر مزدوری لینا ناپسند اور مکروہ سمجھتے ہیں، لیکن حرام نہیں سمجھتے۔ مغرب کی اذان کے وقت کی دعا کے متعلق صحیح حدیث ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھلایا تھا کہ میں مغرب کی اذان کے وقت یہ دعا پڑھ لیا کروں، اللہم انا ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لی۔ اے اللہ، یہ وقت ہے تیری رات کے آنے کا اور تیرے دن کے واپس جانے کا اور تیرے نام پکارنے والوں یعنی مؤذنوں کی اذانوں کی آوازوں کا، لہٰذا تو میری مغفرت اور بخشش فرما دے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے اذان اور اقامت کے درمیان ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور تکبیر کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے وہ کون سی دو دعائیں ہیں جو کبھی رد نہیں کی جاتی۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو دعائیں رد نہیں کی جاتی، یا فرمایا کہ کم ہی ٹھکرائی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ دعا جو اذان ہونے کے بعد یا اذان شروع ہونے کے وقت مانگی جاتی ہے، اور دوسری وہ دعا جو کفار کے ساتھ جنگ میں مقابلے یعنی آپس میں قتل و قتال شروع ہو جانے کے وقت مانگی جاتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ دوسری وہ دعا ہے جو بارش میں کھڑے ہو کر مانگی جاتی ہے، لیکن دارمی نے بارش کے وقت کا ذکر نہیں کیا اور یہ جملہ صحیح سند سے ثابت بھی نہیں ہے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے جو چاہو مانگو عطا کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذان دینے والے تو ثواب میں ہم پر فضیلت ہی لے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح وہ اذان میں کلمے ادا کرتے ہیں، ساتھ ساتھ تم بھی اسی طرح کہتے جاؤ، اور جب اذان کے جواب سے فارغ ہو جاؤ
تو جو جی چاہے وہ مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ مسلم شریف کی اگلی حدیث کا عنوان ہے اذان کے وقت شیطان کا بھاگ جانا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جب شیطان نماز کی اذان سنتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، یہاں تک کہ مقام روحا تک پہنچ جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں روحا مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر ہے۔ اگلی صحیح حدیث کا عنوان ہے اذان کا جواب کس طرح دینا چاہیے۔ حضرت علقمہ ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ان کے مؤذن نے اذان تھی، چنانچہ مؤذن جس طرح کہتا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ کہتے رہے۔ جب مؤذن نے حی علی الصلاۃ کہا تو حضرت امیر معاویہ نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر جب مؤذن نے حی علی الفلاح کہا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہا، اور اس کے بعد مؤذن جو کچھ کہتا رہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ویسے ہی کہتے رہے۔ پھر فارغ ہو کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کہتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اذان کہنے لگے۔ جب وہ اذان دیکھ کر خاموش ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے اسی طرح یقین و ایمان کے ساتھ یعنی خلوص دل سے کہا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس سلسلے کی آخری حدیث کا عنوان ہے شہادتین کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مؤذن کو شہادتین یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ والے شہادتین کے کلمات کہتے ہوئے سنتے تو فرماتے اور میں بھی گواہی دیتا ہوں اور میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں وما علینا الا البلاغ المبین۔ محترم سامعین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کر کے آپ بھی اس صدقہ جاریہ کا حصہ بن جائیں۔ بہت شکریہ۔